اللہ ہمارے لیے کچھ چیزوں کا انتخاب کرتا ہے اور وہی دینے والا ہے، اور وہی کسی چیز سے کسی چیز پر محروم رکھنے پر قادر ہے۔ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی تو انہیں چنا جنہیں وہ اس عظیم منصب کے لیے منتخب کرنا چاہتا تھا، اور انہی میں سے سب سے بہترین ہمارے نبی ہیں۔ چاہیے کہ اللہ نے جن لوگوں کو چنا انہیں بار بار آزمائشوں سے گزارا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں مسائل، مشکلات، مصیبتیں یا آزمائشیں ہیں تو آپ کو ان لوگوں کی زندگیوں کو دیکھنا چاہیے اللہ نے جنہیں ہم سے بلند مقام پر رکھا ہے، یعنی کہ انبیاء علیہ السلام۔ یاد رکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی سب سے زیادہ آزمائے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد جو آزمائے جاتے ہیں جو ان کے قریب ہوتے ہیں، اور اسی طرح سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اگر آپ زندگی میں بہت سی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں لیکن آپ مومن ہیں تو یقین جانیے یہ ایک اچھی علامت ہے، اور اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے۔ یہ آزمائش اللہ کے قریب کرنے کے لیے ہوتی ہے، آپ کے دل کو نرم کرنے کے لیے ہوتی ہے، اور آپ کو بہتر انسان بنانے کے لیے ہوتی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں زیادہ محتاط ہو جائیں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، اور جب بھی کہیں غلطی ہو جائے اللہ سے معافی مانگیں اور اللہ کی رحمت پر امید رکھیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی اور وہ اولاد کی خواہش رکھتے تھے۔ ان کی عمر کافی زیادہ ہو چکی تھی مگر پھر بھی انہوں نے دعا کی۔ اکثر ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جب شادی کے بعد اولاد نہیں ہوتی تو مایوس ہو جاتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ہمیں یہ خیال آنے لگتا ہے کہ شاید اللہ ہم سے ناراض ہے، یہ دعا کر رہا ہوں لیکن اللہ میری دعا قبول نہیں کر رہا ہے۔ ایسے خیالات مومن کے دل میں نہیں آنے چاہیے۔ یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ ہمارے لیے جو بھی مقرر کرتا ہے وہی ہمارے لیے بہترین ہوتا ہے۔ اولاد کے لیے دعا کرنا غلط نہیں ہے، لیکن سوچیں اگر اللہ ہمیں ایسی اولاد دے دے جو نافرمان ہو، ایسی اولاد زندگی میں ہمارے لیے شرمندگی اور مصیبت کا باعث ہے، اور ایسی اولاد جو دین سے دور ہو اور والدین سے جھگڑا کرے تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کب بہتر ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے معجزہ کرتے ہوئے ان کی دعا قبول کی، حالانکہ بظاہر حالات ناممکن لگ رہے تھے۔ اگر اللہ تعالیٰ حضرت زکریا علیہ السلام کے لیے معجزہ کر سکتا ہے تو ہمارے لیے بھی کر سکتا ہے۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کے یہاں 8، 10، 14، حتیٰ کہ 20 سال بعد اولاد ہوتی ہے۔ یہ سب اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ مجھے نیک اولاد اور صالح عطا فرما۔ اللہ نے انہیں نیک اولاد عطا کی۔ میں ایک اور اہم پہلو پر بات کروں گی میرے دوستو، جو حضرت مریم کی کہانی سے جڑا ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خبر ملی تو وہ پریشان ہو گئی کہ لوگوں کو کیا جواب دوں گی۔ یہ بہت بڑا مسئلہ تھا، معمولی بات نہیں تھی۔ میری بہنوں، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ سے رہنمائی مانگی۔ اللہ نے ان سے فرمایا خاموش رہو، صبر کرو اور ثابت قدم رہو، ہم تمہاری مشکل آسان کر دیں گے۔ لوگوں نے ان پر جھوٹے الزامات لگائے کہ وہ بغیر نکاح کے ماں بننے والی ہیں۔ ایک بات جان لیں، کسی پر جھوٹا الزام نہ لگائیں، ہو سکتا ہے وہ اللہ کے کتنے قریب ہو اور آپ کو پتہ بھی نہ ہو۔ ہم اپنی نادانی میں سزا کے مستحق بن جائیں۔ اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ خاموش رہیں اور صرف اشاروں سے بات کریں۔ اللہ نے خود ان کی بے گناہی ثابت کی، بچے نے خود بول کر ان کی سچائی بیان کی۔ دیکھیں خاموشی کتنی قیمتی ہے، خاموشی نے ایک معصوم انسان کو کس طرح سہارا دیا۔ کبھی کبھی آپ پر لگائے گئے الزامات اتنے بڑے ہو سکتے ہیں، انہیں صرف اللہ صاف کر سکتا ہے۔ فکر نہ کریں، صبر سے کام لیں، حالات کو سہنے کی عادت ڈالیں اور اللہ سے امید کا دامن نہ چھوڑیں۔ وہ دن ضرور آئے گا جب آپ مکمل خوشی کے ساتھ مسکرا رہے ہوں گے۔ بدترین صورت میں ہم قیامت کے دن پہنچیں گے اور اس صبر کا اثر دیکھیں گے جو ہم نے برداشت کیا تھا۔
तो फैसला करें आप किस तरफ होना चाहते हैं। क्या आप इन लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते हैं, या उनमें जो सब्र करते हैं और अल्लाह ताला की रज़ा के लिए खामोश रहते हैं। अल्लाह ताला हमें साबित कदमी अता फरमाए। कुरान में अल्लाह ताला ने इस आयत में बार बार अपना मुआज़ज़ा दिखाता है, जिसके बदर के वक्त अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा। अल्लाह फरमाता है, याद करो वो वक्त जब तुम कम तादाद में थे। याद करो वो वक्त जब तुम कम तादाद में थे, अल्लाह ने तुम्हारी मदद के लिए फ़रिश्ते भेजे। अल्लाह फरमाता है, मैंने तुम्हारे लिए 3000 फ़रिश्ते भेजे, लेकिन तुम अगर तक़वा और सब्र अख्तियार करोगे तो मैं 2000 मज़ीद फ़रिश्ते और भेजूँगा, जिससे वह 5000 हो जाएंगे। उसका मतलब अल्लाह की मदद हासिल करने के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए, सब्र और तक़वा। हमें सब्र से काम लेना चाहिए, अपने खालिक को पहचानना चाहिए, एक अच्छा इंसान बने, दूसरों के साथ मेहरबानी करें, लोगों की मदद करें, क्योंकि वो सब अल्लाह की मखलूक हैं। आज यहाँ बैठे हुए सब लोग अल्लाह के मंसूबे का हिस्सा हैं। आप करीब बैठे लोग आपके लिए इत्तफाकन हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह के लिए कभी इत्तफाक नहीं होता है। पहले से ही तय था, ये सब एक आजमाइश है कि आप करेंगे क्या, आप सलाम करेंगे कि नहीं, क्या आप अच्छा बर्ताव करेंगे कि नहीं। ये सब अल्लाह के मंसूबे का हिस्सा है। फिर अल्लाह ताला हमें बताता है कि सब्र और तकवा के बाद हम गलतियां करते हैं, गुनाह करते हैं। अगर हम कभी किसी गुनाह में मुब्तला हो जाते, जैसे ही हमें याद आ जाए, हमें फ़ौरन अल्लाह की तरफ रुजू करें। अल्लाह ताला फरमाता है, वो लोग जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किए हैं, बेहयाई के काम किए और फिर अल्लाह को याद किया और अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगी और आइंदा ना करने का अहद किया, तो इसमें लोगों को हम माफ़ कर दिया करते हैं और उनके लिए जन्नत तैयार कर रखी है। जन्नत किसके लिए? हमारे दरमियान कोई भी मुकम्मल तौर पर बेखता नहीं है। तो क्या इसका मतलब यह है कि हम में से कोई भी जन्नत में नहीं जाएगा? नहीं, हकीकत यह है कि जन्नत आप और मेरे लिए बनाई गई है, बशर्ते गुनाह छोड़ना होगा, तौबा करनी होगी। यही फ़र्क है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम इंसान ख़ताकार हैं, लेकिन बेहतरीन ख़ताकार वो है जो मसलसल तौबा करते हैं। सिर्फ़ एक बार तौबा करने वाले नहीं, बल्कि बार बार तौबा करने वाले हैं। ये बात अपनी कहकर ख़त्म करना चाहूँगी कि अल्लाह के घर में जो सुकून हम पाते हैं, उससे कहीं ज़्यादा बेमिसाल सुकून अल्लाह की जन्नत में होगा, और हम इसे हासिल करेंगे। ये ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन कोशिश करें, मेहनत करें। जब भी ख़ता करें वापस आएँ, तौबा करें। शैतान नहीं चाहता हम वापस आएँ, लेकिन आप वापस आएँ, तौबा करें और अल्लाह की बख्शिश हासिल करें। जन्नत उन गुनहगारों के लिए तैयार की गई है जो अल्लाह से तौबा करते हैं, माफ़िया मांगते हैं, शर्मिंदगी महसूस करते हैं। लिहाजा अल्लाह की रहमत से उम्मीद न छोड़ें। अस्सलामु अलैकुम।